بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 34 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت خامسواں فی نتیجۃ الغایات سے لے کر سادسواں فی امر تعین النبی و رسول تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں کہ مہم ترین مقصد انبیاء کی وضاحت کی جائے گی کہ مقاصد تو بہت سارے ہیں، فوائد بعثت انبیاء تو بہت سارے ہیں، لیکن ان سے مہم ترین اہم ترین کون سا اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، بعض علماء نے بعثت انبیاء کا ہدف دنیاوی سعادت بیان کیا ہے۔ ان کی بات کا رد پیش کیا جائے گا کہ انسان کی زندگی چونکہ فقط دنیاوی کے ساتھ منحصر نہیں ہے تاکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعثت کا مقصد دنیاوی سعادت میں منحصر کر دیں، بلکہ اس دنیا کے علاوہ، اس زندگی کے علاوہ انسان کی ایک روحانی اور معنوی زندگی بھی ہے جس کے لیے اسے بھی سعادت کی ضرورت ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ خامسواں فی نتیجۃ الغایات، پانچویں بحث ہے تشریح کے طور پر مقاصد انبیاء کے نتیجے میں۔ آخر تمام انبیاء کے جو مقاصد و ہدف بیان کیے گئے جس کے لیے وہ آئے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے، اس نتیجے کی تبیین کے بارے میں آج کیا درس ہے۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الْمُصَنِّفُ فِي تَبْيِينِ الْغَایَاتِ لِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَبَعْثِ الْأَنْبِيَاءِ۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ بہترین فرمایا ہے، بہترین کہا ہے، مضبوط ترین کہا ہے مصنف نے اس بارے میں کہ جب مصنف نے غایات بعثت انبیاء کو یا غایات ارسال رسول کو بیان فرمایا تو اس مقام میں بہترین علت بیان فرمائی ہے، جو علت تمام فوائد و مقاصد انبیاء کو شامل ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ غَایَةَ الْغَایَاتِ هُوَ إِمْكَانُ النَّیلِ إِلَى الْکَمَالِ اللائق بِالْإِنسَانِیَّةِ وَالسَّعَادَةِ فِی الدَّارَیْن۔ بتحقیق مصنف نے قرار دیا ہے غایات انبیاء، بعثت انبیاء کہ نتیجہ مقصد انبیاء کا، ان کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام لوگوں کو پہنچائیں، لوگوں کو لے جائیں ایسے کمال کی جانب جو لائق انسانیت ہو، ایسی سعادت تک پہنچائیں جو سعادت دارینی ہو، یعنی اس عالم میں، دنیا میں بھی ان کی سعادت ہو، اور اس عالم کے بعد جب انسان چلا جائے گا، چونکہ انسان باقی ہے، اس عالم میں بھی انسان کی سعادت و خوش بختی ہو۔ یہ مہم ترین اہم ترین مقصد بعثت انبیاء ہے، یعنی کمال اور سعادت دنیاوی و اخروی۔ شارح محترم فرماتے ہیں وَهَذِهِ أَحْسَنُ مِن تَعْلِيلِ إِرْسَالِ الرُّسُلِ بِإِعْدَادِ السَّعَادَةِ الدُّنْیَوِیَّةِ الِاجْتِمَاعِیَّةِ كَتَنظِیمِ الْبِلَادِ وَالْأُمُورِ الِاجْتِمَاعِیَّةِ۔ یہ جو مصنف نے غایت الغایات بیان کی ہے، شارح محترم فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین ہدف بعثت انبیاء ہے، اس بالخصوص ان لوگوں کے علت بعثت انبیاء سے احسن تر ہے جنہوں نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آمادہ کریں اس دنیاوی سعادت کے لیے جو دنیاوی سعادت اجتماع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جس طریقے سے ملکوں اور شہروں کو جہاں پہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے، ان کے نظم و نسق کو بحال کرنا، ان کے درمیان سے ہرج و مرج کو ختم کر دینا، ان کے درمیان سے ظلم و بربریت کو ختم کر دینا، اور ان امور میں جو اجتماعی امور ہے، انسان کی انفرادی زندگی نے اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق، ان کے اندر تنظیم، نظم و نسق بحال کرنا، ہرج و مرج ختم کر دینا، جس کا نتیجہ سعادت دنیاوی اجتماعی آئی ہے، اس کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں۔ شارح محترم فرماتے ہیں بعض نے یہی ہدف بعثت انبیاء بیان کر فرمایا ہے، جبکہ اس سے بہتر وہی ہدف بعثت انبیاء ہے جو مصنف نے بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کو اس کمال تک پہنچانا
جس کمال تک پہنچانے کی انسانیت کے اندر صلاحیت ہے، اور اس سعادت تک پہنچانا جس سعادت کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے اور اس کے بعد والے عالم کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ لِأَنَّ لِإِنسان، یہ علت ہے احسنوں کی۔ کیوں یہ غایت الغایات جو مصنف نے بیان فرمائی ہے یہ سب سے زیادہ بہتر؟ لِأَنَّ الْإِنسان، خلاصہ یہ طلاب کرام اس کا یہ علت جو آگے آ رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ انسان کی زندگی تک کا تعلق اجتماع کے ساتھ تو فقط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اجتماعی زندگی ہو تو انبیاء کی ضرورت ہو، نہیں، بلکہ انسان کی اجتماعی زندگی ہو یا نہ ہو انبیاء کی ہر صورت میں ضرورت ہے، ہر صورت میں اس کو سعادت چاہیے۔ لأن الانسان المحتاج الى نبی ورسول لا ينحصر في الانسان المدنی الاجتماعی، چونکہ وہ انسان جو نبی اور رسول کا محتاج ہے وہ فقط منحصر نہیں ہے اس انسان میں جس کی زندگی اجتماعی ہو، بلکہ اجتماعی زندگی کے ساتھ بعض اوقات ایسے ہیں جو ان کی انفرادی زندگی بھی ہے۔ بل کل فرد من افراد الانسان يحتاج البعثة والرسالة، بلکہ اجتماع سے ہٹ کر، اجتماع تو افراد کے مجموعے سے بنتا ہے، بلکہ ہر فرد مصادیق انسان میں سے محتاج بعثت انبیاء کا رسالت، چونکہ حقائق کو جاننے کے راستے ان کے پاس عقل اور حس ہے، اور یہ دونوں ایسے راستے ہیں، دونوں ایسے ابزار ہیں جن کی اپنے مقام میں محدودیت پائی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے تمام حقائق کو نہیں جان سکتے، تمام اپنی سعادت اور کمال کو حاصل نہیں کر سکتے حس و عقل کے ذریعے سے، اس لیے انبیاء کی ضرورت ہے۔ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا فَرْدًا، اگرچہ وہ ایک ہی فرد ہو تب بھی اس کو نبی اور رسول کی ضرورت پڑے گی۔ جب نبی اور رسول کی ضرورت پڑے گی تو یہ سبب نہیں بنتا کہ انسان کی سعادت کو منحصر کیا جائے اس کی اجتماعی زندگی کے ساتھ، بلکہ اس کی انفرادی زندگی میں بھی انبیاء کی ضرورت ہے، حتی ینال الی کمال اللہ کے بہ فی الدنیا والآخرہ، تاکہ وہ فرد، ایک ہی جو فرد ہے جس کی اپنی انفرادی زندگی وہ پہنچ سکے اس کمال تک جو اس کے لیے مناسب ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اس عالم میں بھی۔ وَلِذَا نَقُولُ، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بِأَنَّ اللَّازِمَ هُوَ كَوْنُ اول فرد من افراد الانسان نبیًا اور مصاحب للنبی، اس لیے ہم کہتے ہیں ضروری ہے انسانیت میں سے سب سے پہلا فرد یا تو نبی ہونا چاہیے، یا ایسا فرد ہونا چاہیے یا جو نبی کے ساتھ ہو، یا جس کے اندر نبی کی خصوصیات ہوں۔ ولا حاجت فی لزوم البعثۃ الی تحقق الاجتماع تغالب او کما یظہر من بعض۔ طلاب کرام یہاں سے ایک اور مطلب کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ اپنا انسانی معاشرے کے اندر غلبہ اور حکومت برپا کر سکیں، اور حکومت برپا کرنے کے لیے اجتماع کا ہونا ضروری ہے، پھر اسی اجتماع میں ان کا غلبہ ہو جائے، یہی بعثت انبیاء ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ غلبے کے بغیر تمام وہ مقاصد کو وہ عملی جمع نہیں پہنا سکتے جن کے لیے خدا نے مطالب نہیں بھیجا ہے، لہٰذا ان کے پاس حکومت اور غلبہ ہونا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں کہ بعثت کو لازم کرا دیا جائے اس بات کی جانب کہ اجتماع کا ہونا ضروری ہے، غلبے کے ہونا ضروری، جس طریقے بعض علماء نے اسی بات کا اظہار کیا ہے۔ نہیں، اللہ سوائے یہ کہ ان یکون مقصودہم، اگر ان کا ارادہ بیان احد موارد لزوم البعثۃ ورسال الرسول، یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کو منحصر اسی میں نہیں کر رہے بلکہ بعثت انبیاء جہاں پہ ضروری ہے ان مقامات کے مصادیق میں سے کسی ایک مصداق کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان مقاصد میں سے ایک اجتماعی معاشرہ ہے، تو پھر اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ لا اختصاص مورد البعثۃ و ارسال الرسول بما اذا کان اجتماع محققا، نہ کہ وہ مخصوص کرتے ہیں، ان کا ارادہ یہ نہ ہو کہ مخصوص بعثت انبیاء اور ارسال رسول وہاں پہ جہاں پہ اجتماعی معاشرہ تحقق پذیر ہو یا جہاں پہ اجتماعی زندگی کا تعلق ہو۔ اگر مخصوص نہیں کرتے، فقط اس کا مصداق بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اشکال نہیں، اور اگر مخصوص کرتے ہیں تو پھر قابل اشکال ہے، چونکہ وہی اشکال ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کا تعلق فقط اجتماعی تو نہیں ہے۔ وَمِثْلِ ذَلِكَ يُوَجَّهُ مَا فِي شِفَاءِ
اور اسی کی بات کی طرح توجہ کی جاتی ہے اس بات کی جو کہ شفا بولی سینا میں ہے، اسے اکتفا فی اثبات نبوت بحفظ النوع الانسانی، چونکہ بولی سینا نے کافی سمجھا ہے نبوت کو ثابت ہونے کے لیے کہ نبوت ثابت ہے، انہوں نے کافی سمجھا ہے کہ نوع انسانی کی بقا، نوع انسانی کی بقا کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں ہے سوکال، جو کہ فصل فی اثبات نبوت ہے، انہوں نے کتاب شفا میں فصل ہے نبوت کو ثابت مقام میں، وکیفیت دعوت النبی اللہ والمعاد الیہ، اور اس بارے میں کہ کس طرح نبی دعوت دے خدا کی جانب اور عالم آخرت کی جانب. نقول الان، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں من المعلوم ان الانسان یفارق سائر الحیوانات، ہم کہتے ہیں کہ انسان تمام حیوانات سے ممتاز ہے اس بات میں بانہ لا یحسن معیشتہ لو انفرد وحدہ شخصا واحدا، انسان اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر وہ فقط ایک ہی فرد ہو بس، یہ تولا تدبیر امرہ من غیر شریک یعاونہ علی ضروریات حاجتہ، یعنی وہ ایک ہی ہو اور وہی اپنے امور کی تدبیر کرے، اس کے ساتھ کوئی بھی مددگار نہ ہو اس کی اپنی ضروریات زندگی اور ضروریات جسمانی کو حل کرنے کے لیے. وَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ مُكْفِيًا بِآخَرٍ مِنْ نَوْعِهِ، اور ضروری ہے کہ انسان کفایت کرے ایک اور فرد کے اوپر، یعنی اسے ضرورت ہے ایک اور فرد کی جو اس کے اپنی نوع میں سے ہو، یکون ذالک الامر الاخر ایضا مکفن بھی وبنظیری، اور پھر اس دوسرے فرد کی ضروریات کے لیے یہ بھی شخص اس کا مددگار ثابت ہو. فیکون ھذا مثلا یبقل لذالک، مثال دیتے ہیں، یہی شخص فرض ایک شخص ہو جو فرض کے سبزی بیچے، سبزی خریدے، وذالک یخبز لھذا، اور دوسرا وہ فرد ہے جو اس کے لیے پھر روٹی بنائے، وھذا مخیض آخر، اور یہ فرد ایک فرض کے دو ہیں، یہ ہے جو اس کے لیے خیاطی کرے دوسرے کے لیے، والآخر دوسرا پھر یتخذ العبرۃ لھذا، پھر اس کے لیے سوئی دھاگا بنائے، سوئی دھاگا لے کر آئے. یہ تمام کام جو مختلف کام ہیں ایک بندہ تو نہیں کر سکتا. حتی اذا اجتمعوا کان امرهم مکفیا، یہاں تک کہ جب اجتماع کی صورت اختیار کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے، کام تقسیم ہوں. ولہذا اس وجہ سے مضطر الی عقد المدن والاجتماعات، محتاج ہیں کہ وہ اجتماعی معاشرے کی تشکیل دیں جس کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. اعلان کا یہاں تک فرماتے ہیں فاذا کان ھذا ظاہرا، جب یہ بات واضح ہے تو فلا بد من وجود الانسان وبقائہ من مشارکۃ، تو انسان کے لیے ایک شریک کا ہونا ضروری ہے، ایک معاون کا ہونا ضروری ہے، تب اس کی بقا ہوگی، تاکہ اپنی ضروریات کو اس کے ذریعے سے حل کرے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات حل کرے. ولا یتم المشارکۃ الا بمعاملۃ، اور مشارکت مکمل نہیں ہو سکتی سوائے تعامل کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کے ذریعے. کما لا بد فی ذلک من سائر الاسباب التي تکون له، جس طریقے سے ان معاملے کے تعامل کے اندر ضروری ہے ایسے اسباب، تمام وہ اسباب ہوں جس کے لیے جو ہونے چاہیے تعامل کے لیے. ولا بد من المعاملۃ من سنۃ وعدل، اور تعامل والی زندگی یعنی دو طرفینی زندگی، اجتماعی زندگی کے لیے عدل، انصاف و قانون کا ہونا ضروری ہے. ولا بد للسنۃ والعدل من سان ومعدل، اور عادل برپا کرنے کے لیے عادل کا ہونا ضروری ہے. ولا بد من ان یکون ھذا بحیث یجوز ان یخاطب الناس ویلزم سنۃ، اور ان کے درمیان میں ایک ایسا فرد ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو کے ساتھ خطاب کرے، لوگوں سے مخاطب ہو اور ان کو عادل کا پابند بنائے اجتماعی زندگی. ولا بد من ان یکون ھذا انسان، اور وہ بھی جو انہیں پابند کرے، مخاطب کرے، عادل کے بارے میں تاکید کرے، وہ انسان ہونا چاہیے، ان کی اپنی نوع سے ہونا چاہیے. ولا یجوز ان یترک الناس وراءهم فی ذلک، اور اس بارے میں لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑنا دے، جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دے اور ان کے نظریات کو چھوڑ دے. فیختلفون، نتیجے میں وہ اختلاف کریں گے. ویرا کل منہم ما لہ عدلا وما علیہ ظلما، اور ہر ایک ان میں سے جو اس کے حق میں ہوگا اس کو عدل دیکھے گا، اور جو اس کے حق میں نہیں ہوگا اس کو ناانصافی ظلم دے گا. بس فالحاجۃ ھذا الانسان فی ان یبقى نوع الناس، بس اس انسان کی جانب
محتاجی و ضرورت اس بارے میں ہے کہ تاکہ انسان کی نو باقی رہے، ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ وَيَتَحَصَّلُ وُجُودُهُ أَشَدُّ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى إِنْبَاتِ الشَّعْرِ عَلَى الْأَشْوَارِ وَعَلَى الْحَاجِبَيْنِ، اور ایسے شخص کا وجود جو ان کی رہنمائی کرے، اجتماع کے اندر رہنے والے افراد کی رہنمائی کرے، ایسے کا ہونا اتنا شدید ہے، اتنا ہونا ضروری ہے جتنا اس سے ان بالوں سے جو ابرو کے اوپر ہیں، آنکھ کے اوپر بال اگے ہوئے ہیں، ان کے ہونے سے زیادہ ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے۔ وَتَقْعِيرِ الْأَخْمَصِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ، اور جو گودی ہے قدموں کے اندر، جس کی بنا پہ انسان چل سکتا ہے، بغیر گودی کے نہیں، بغیر چلنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کا ہونا بھی ضروری، لیکن اس کے ہونے سے ضروری اس شخص کا ہونا ضروری ہے۔ وَأَشْيَاءٌ أُخْرَى مِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا ضَرَرَ فِيهَا فِي الْبَقَاءِ، اور ایسے دیگر منافع جن کے ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے بقائے نوع انسانی میں، بل اکثر ما لها انها تنفع في البقاء ووجود الانسان الصالح لأن يسلنا ويعدل ممکن، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو چیز ان منافع کے لیے وہ یہ کہ یہ چیز فائدہ دے بقائے نوع انسانی میں، وجود نوع انسانی میں، جو صلاحیت رکھے کہ اس کے لیے عدل و انصاف ممکن ہو سکے، کما سلف منا ذکر، جسے کیسے اس کے بارے ہم سے ذکر بیان ہو چکا ہے۔ بس فلا یجوز ان یکون العنایت الاولی تقتضی ذلک المنافع، بس ممکن نہیں کہ لطف پروردگار جو ابتدائی ہے وہ ان منافع کا تو تقاضا کرے، لیکن جو چیز ان منافع کی بنیاد ہو ان کا تقاضا نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ولا تقتضی هذه التي هي اسها، اور ان کا تقاضا نہ کرے جو ان کی بنیاد ہیں۔ الہیات کتاب شفا صفحہ نمبر 556 اور 242 اور 400۔ اذ الاکتفاء بذلک، چونکہ اس کو کافی قرار دینا فی تعلیل رسالت کی علت میں رسول کا ہونا ضروری ہے، اس میں فی قوت حصر لزوم الرسالت والبعثت فی الانسان الاجتماعی، اس حکم میں ہے کہ ضروری ہے کہ بعثت انبیاء کو منحصر کیا جائے اس انسان کے بارے میں جو اجتماعی ہے، معنی محتاج لہ قبل ضرورت اجتماعی کا معرف، جبکہ انسان اجتماعی ہونے سے پہلے بھی جب انفرادی تھا تب بھی انبیاء کی جانب اور رسالت کی جانب محتاج تھا، کا معرف جس طرح آپ جان کر رہے ہیں۔ علانو احمال امر آخرتی، اس کے علاوہ یہ ہے دوسرا شرط کہ اس میں آخرت کی بات کو ترک کیا گیا ہے۔ اجتماعی جب مقصد بعثت انبیاء کو اجتماعی معاشرہ بتایا گیا، اس میں آخرت کو مہمل قرار دیا گیا، لأن تمام الکلام علیہ فی بقاء النوع الانسانی فی الدنیا، کیونکہ اس کے بارے میں تمام گفتگو کا محور مرکز انسان کی دنیاوی زندگی ہے۔ اس میں حتی یصل حق کل ذی حق الیہ، تاکہ ہر صاحب حق کا حق اس کو مل سکے، ولا توجہ فیہ الی سعادت الاخرویت، اس مقصد میں جو بیان کیا گیا ہے اجتماعی سعادت، اس میں انسان کی سعادت اخروی سے غفلت کی گئی ہے، یہ اشکال ہے بہت بڑا۔ ھذا مضافا الی ان النبوۃ والرسالۃ مقام عظیم، اس کے علاوہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ مقام نبوت اور رسالت بہت بڑا مقام ہے، تکون حکومت و اقامت العدل شأن من شؤونہ، حکومت قائم کرنا اور اجتماع کے اندر عدل کا قیام کرنا، یہ تو ان مقام نبوت اور رسالت کے مراتب میں سے، ان کے کاموں میں سے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ فلا ینبغی حصرھا فیھا، بس بہتر نہیں ہے کہ حصر بعثت انبیاء کو معین کیا جائے فیھا، اس اجتماعی کاموں میں یا حکومت و اقام عدل میں، کما لا یکفی، جس کی بات واضح ہے۔ ولذا قال فی العقائد الحق، اسی وجہ سے عقائد حقہ میں آیا ہے بعد نقل طریق المذکور الحکما، جب ان راستوں کو بیان کیا ہے کرنے کے بعد جو حکما کی جانب سے کہا ہے، یوں کہا ہے والعجب قصر النظر فی هذا البیان الی اصلاح معاشنا، تعجب یہ ہے کہ نگاہ کو منحصر کیا گیا اس بیان میں کہ انسان کی فقط دنیاوی زندگی کی اصلاح کو مد نظر رکھا گیا ہے، وعدم التوجہ الی الآخرۃ، آخرت کو توجہ ہی نہیں کی گئی، آخرت کی جانب توجہ نہیں دی گئی، مع ان الدنیا دار المجاز والآخرۃ دار القرار، جبکہ دنیا ایک عارضی گھر ہے، آخرت دائمی گھر ہے۔ عقائد الحقہ صفحہ نمبر 11-12۔ نعم ربما یقال، بس وقت کہا گیا ہے کہ ان البحث عن نبوت کے بارے میں بحث ہے سکان، یہ گویا کہ اشکال ہے قسم کا، ہے سکان قبل اثبات المعاد و مقدم علیہ، نبوت
معاد کو ثابت کرنے کے قبل ہے، جبکہ آپ آخرت اور سعادت اخروی بتا رہے ہیں مقصد انبیاء، تو نبوت بعد میں ہونی چاہیے، پہلے معاد کی ضرورت کو ثابت کریں، یہ اشکال معاد کے ثابت کرنے سے پہلے اور اس میں مقدمہ فلا مجال فی مقام اثبات نبوت المراعات سعادت الانسان فی المعاد، تو پھر گنجائش نہیں رہی تھی کہ آپ مقام نبوت کو ثابت کریں اس بات کے لیے کہ انسان کی اخروی سعادت کا لحاظ کیا جائے۔ اخروی سعادت تب آ سکتی جب اس کو آپ فرض کریں، لہذا پہلے اس سے پہلے نبوت کے بارے میں بحث کرنا بے فائدہ ہے۔ وعلیہ اسمنا بفلاح حسن و طریقۃ شیخ وغیر من الفلاسفۃ فی اثبات نبوت، اس بارے میں بہتر یہ وہی طریقہ شیخ ہے اور شیخ کے علاوہ طریقہ ہے جو فلاسفہ نے اختیار کیا ہے نبوت کو ثابت کرنے میں۔ ولکن الجواب عنہ، اس کے بارے میں جواب پہلا یہ ہے کہ بکفایت احتمال وجود الآخر فی جواز ملاحظت سعادت الاخروی فی الدلیل الذی اقیم لاثبات نبوت۔ پہلی بات یہ کہ جو بھی ادلہ نبوت قائم کی گئیں ان میں، ان کے ذیل میں، ان کے متن میں، ان کے ضمن میں سعادت اخروی کو رکھا گیا، ان کی تعریف میں ہی میں یقال مثلا یوں کہا گیا کہ ان الانسان الذی یحتمل یکون له وجود ابدی وله معاد اخروی سعادت الابدیہ، تو وہ انسان جس کے لیے احتمال ہے کہ اس کے لیے ابدی وجود ہو اور اخروی سعادت ہو، ایسے اور سعادت ابدی ہو، کیف یمکن، کیسے ممکن ہے کہ ان یہتدی بنفسہ الی طریق سلوک، کیسے ممکن ہے کہ وہ خود بخود اس سعادت ابدی اور معاد اخروی تک پہنچ سکے؟ ممکن ہی نہیں، بل یحتاج الی تعلیمات سماویت، بلکہ ایسا انسان محتاج ہے آسمانی تعلیمات کی جانب۔ یہ جب ایسے ہے تو متن نبوت، تعریف نبوت میں، اس بات نبوت میں سعادت اخروی کو یعنی آخرت کو مد نظر رکھا گیا۔ دوسرا جواب یہ کہ هذا مضاف الی امکان جعل شیء متاخر اصلا موضوع فی البحث المتقدم کما لا یکفی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ معاد کو اصل موضوعی قرار دیا گیا، یعنی اس کو اس مقام میں قرار دیا گیا کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ معاد ہے انسان کے لیے، معاد اصلیت رکھتی ہے۔ جب اصلیت رکھتی ہے تو اس کی بنا پر ہی یہ مقاصد انبیاء کی بحث اور اثبات نبوت کی بحث کی گئی، لہٰذا یہ اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔